حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 27 سال، اور اس عمر میں جو 25 یا 27 سال کا عرصہ تھا، 6 بچے اللہ نے اس عورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ایک بچہ ہوا جس کا نام قاسم تھا، اور یہ وہ بچہ تھا کہ جس کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت بھی تھی ابو القاسم، کہ میں قاسم کا باپ ہوں۔ اور دوسری بچی سیدہ زینب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، یعنی پہلی بچی ہے، مجموعی اولاد میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بڑی لڑکی تھی سیدہ زینب، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ افضل البنات، کہ میری 4 بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی یہی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی کہ سب سے زیادہ قربانی اس بچی نے دی ہے۔ حتیٰ کہ یہ وہ عورت ہے کہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائیں، سفر ہجرت کے دوران ان پر اتنا ستم ہوا کہ مکہ کے مشرکوں نے ان کی اونٹی پر حملہ کیا، تو سجدہ حمل کے ساتھ تھیں، تو ایک بدماش نے آ کر پیغمبر کی اس بیٹی کے پیٹ میں زور سے لات ماری اور حمل زائل ہو گیا، تو بی بی بیمار ہو گئی۔ اس بیماری کے عالم میں مدینہ پہنچی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو جیسے حضرت خدیجہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں، اسی طریقے سے خدیجہ کی اولاد نے بھی قربانیاں پیش کیں۔ یہ سیدہ زینب، اس بچی کا نکاح ابو العاص بن ربیع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جو حضرت عثمان کا قریبی رشتہ دار تھا، اس سے اس بچی کا نکاح ہوا۔ یہ شخص غزوہ بدر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کر آیا تھا، اور اس وقت حضرت زینب مکہ مکرمہ میں تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ فدیہ کے طور پہ اتنا پیسہ دیا جائے تو بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا، تو سیدہ زینب نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو وہ ہار بی بی زینب کے پاس ماں کی ایک نشانی تھی، بی بی نے مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، اور یوں کہلا کر بھیجا کہ میں اپنی امی کا ہار آپ کے پاس بھیج رہی ہوں، میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ یاد آ گئی، تو نبوت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی بہہ پڑی۔ فرمایا میرے یارو، اگر مجھے اجازت دے دو تو میں سب کا فدیہ قبول کرتا ہوں، لیکن یہ ہار میں فدیہ کے طور پر بیت المال میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، مجھے کہو کہ میں محمد اپنی طرف سے فدیہ ادا کروں گا۔ تو ہار کی واپسی اس طرح ہوئی کہ یہ ہار میں اپنی بیٹی زینب کو واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے۔ آج زینب مجھ سے دور مکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، خدیجہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، نہ باپ زینب کے قریب نہ امی زینب کے قریب، شوہر آج اس کا یہاں قید ہے تو وہ اکیلی بیٹھی ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب، اگر آپ کا یہ ولولہ اور جذبہ ہے تو آپ کی اولاد ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہار واپس سیدہ زینب کو بھجوا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھجوایا، ابو العاص بن ربیع کو رہا کیا۔ اس رہائی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر یہ شخص بدر کے موقع پر اسلام قبول کرتا ہے، لیکن یہ نکاح چونکہ اعلان اسلام سے پہلے ہوا تھا، اس وقت اسلام کا اعلان نہ ہوا تھا اور اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوا تھا، اور اعلان نبوت نہ ہوا تھا اور مشرک سے نکاح کی ممنوعات نہیں تھی، اس لیے وہ نکاح پہلا موجود تھا۔ پھر یہ نکاح مدینہ طیبہ میں ہی برقرار رہا، بی بی زینب بھی یہاں پر تشریف لائیں، اور ابو العاص بن ربیع بھی مدینہ میں دفن ہوئے، اور سیدہ زینب جنت البقیع کے قبرستان میں دفن ہوئیں۔ حضرت سیدہ زینب کے بعد حضرت رقیہ ام کلثوم، ان دونوں بچیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بن عفان سے یکے بعد دیگرے ہوا۔ چوتھی بچی سیدہ فاطمہ تو زہرا تھیں، اور یہ فاطمہ پیغمبر نے رحمت للعالمین مدنی زندگی میں غزوہ احد کے بعد سن 3 یا 4 ہجری میں حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، اور اس وقت نکاح علی حیدر قرار کے ساتھ جب ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھیں، اور پیغمبر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا، عائشہ آج خدیجہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو کپڑے پہناتی، آج خدیجہ ہوتی تو بیٹی کو رخصت کرتی، آج خدیجہ نہیں تو عائشہ تو یہ فرض سر انجام دے آپ۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ کی وہ خدمات سر انجام دی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو رخصت فرمایا۔ نبوت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، فاطمہ بھی رو رہی تھیں۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے بھی خدیجہ کی پیغمبر کے ساتھ وفائیں جن کا محبوب تذکرہ کرتے تھے مجھے جب وہ یاد آئیں تو میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑے۔ اور پیغمبر نے فاطمہ کو حیدر قرار کے گھر رخصت کیا۔ یہ 4 بچیاں اور 1 لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اس بچہ کے 2 اور لقب طیب اور طاہر بھی مشہور تھے۔ یہ حضرت سیدنا خدیجہ کے بطن اطہر سے آیا 4 لڑکیاں جوان ہوئیں، 4 کی شادیاں ہوئیں، ان میں سے کچھ کی اولاد کا نسب بھی چلا۔ حضرت فاطمہ کا نسب حسن حسین کی وساطت سے پوری امت میں ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اور سیدنا حضرت عثمان کی ایک بیوی سیدہ ام کلثوم کے بطن اطہر سے ایک بچہ پیدا ہوا جو جوان ہوا، اور اس کے آگے نکاح ہوا، اس کا سلسلہ نسب چلا۔ وہ خاندان یمن و شام کے علاقوں میں نبوت کے گھرانے کی مناسبت سے اب تک دنیا میں موجود ہے۔ وہ سلسلہ یعنی کہ اب بھی باقی ہے۔ سیدہ زینب کی کوئی ایسی اولاد نہیں تھی کہ جو آگے یعنی کہ پھیلتی پھولتی یا چلتی لڑکی تھی، لڑکا اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اور بچپن کے عالم میں ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ سعادت حاصل ہے۔